السلام علیکم. تلاشی حق ود عامر ہاشمی آپ کی خدمت میں. آج ہم تاریخ کے اس باب پہ روشنی ڈالیں گے جس پر کام ہی گفتگو کی جاتی ہے، اور وہ سیاہ تاریخ جب انسان بھی مویشیوں کی طرح بکتے تھے. تصور کیجئے کہ ایک وسیع اور عریض بازار ہے، ہزاروں لوگ جمع ہیں، ایک طرف گھوڑے اور اونٹ فروخت ہو رہے ہیں اور دوسری طرف انسان. نوجوان مردوں کے پٹھے ٹٹولے جا رہے ہیں، عورتوں کی خوبصورتی اور صحت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، بچوں کے دانت دیکھے جا رہے ہیں، پھر ان سب کی قیمت لگ رہی ہے. خریدار بولی لگا رہے ہیں، دلال سودے طے کر رہے ہیں، اور انسان نہیں بلکہ ایک چیز، ایک کموڈٹی بن چکی. یہ کوئی افسانہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ انسانی تہذیب کی وہ تلخ حقیقت ہے جسے ہم غلامی کہتے ہیں. جب بھی غلامی کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر ذہن میں صرف افریقی غلاموں کی تصویر ابھرتی ہے. ایسے ہے نا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور پیچیدہ ہے. غلامی کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے، اور تقریباً ہر بڑی تہذیب نے کسی نہ کسی شکل میں اسے اپنایا. قدیم مصر، بین النہرین، ہندوستان، عرب، یونان، روم، چین اور روس، سب میں غلامی موجود رہی، اگرچہ اس کی نوعیت، شدت، قوانین ایک دوسرے سے مختلف تھے. غلامی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب انسان شکار کی زندگی سے نکل کر زرعی معاشرے میں داخل ہوا. زمین، دولت، ریاستوں کے قیام کے بعد جنگی قیدیوں کو قتل کرنے کے بجائے ان سے جبری مشقت لینا زیادہ فائدہ مند سمجھا جانے لگا. اور یہی وہ لمحہ تھا جب انسان پہلی مرتبہ انسان کی ملکیت بنا، اپنے ہی جیسے انسان کی ملکیت بنا. قدیم مصر میں جنگی قیدی، قرضدار، بعض مجرم غلام بنا دیے جاتے تھے. تاہم جدید آثار قدیمہ میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اہرام مصر کی تعمیر میں بھی غلاموں نے کردار ادا کیا، جن سے سخت جسمانی مشقت لی گئی اور بادشاہوں کی خواہش پر تعمیر کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں غلام جان کی بازی ہار گئے. ہندوستان میں غلامی مسلمانوں کی آمد سے بہت پہلے موجود تھی. قدیم دھرم شاستروں میں، ارتھ شاستر میں بھی داس کا ذکر ملتا ہے. جنگی قیدی، قرضدار، قحط زدہ خاندان اور غربت کا شکار لوگ غلام بنتے تھے. اور بعد کے ادوار میں مختلف سلطنتوں نے بھی اس روایت کو جاری رکھا. عرب معاشرے میں بھی اسلام سے پہلے غلامی ایک تسلیم شدہ ادارہ تھا. جنگی قیدی، جس طرح میں نے پہلے بتایا، اور غلام والدین کی جو اولاد ہوتی تھی ان کو بھی غلام بنا لیا جاتا تھا. تاہم عرب اپنی آزادی اور قبائلی غیرت کے لیے یہاں مشہور تھے، اس لیے آزاد عرب غلامی کو شدید ذلت سمجھتے تھے. اس کے باوجود تاریخ گواہ ہے کہ جنگوں اور اغوا کے نتیجے میں بعض عرب بھی غلام بنے. لیکن اگر دنیا کی کسی تہذیب نے غلامی کو باقاعدہ معاشی صنعت میں تبدیل کیا تو وہ تھا یونان، اور خصوصاً روم. یہاں غلام صرف مزدور نہیں تھے بلکہ پوری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھے. کھیت، کانے، شاہی محلات، بحری جہاز، کارخانے، حتیٰ کہ فلسفیوں کے گھر کا نظام بھی انہی غلاموں کی محنت پر قائم تھا. لاکھوں جنگی قیدیوں کو رومی سلطنت کے بازاروں میں فروخت کیا جاتا تھا. انسان کی قیمت اس کی عمر، طاقت اور صحت اور مہارت کے مطابق لگتی تھی. یہیں سے انسانی تاریخ کا وہ سیاہ ترین باب کا آغاز ہوتا ہے جس میں تہذیب، فلسفہ، جمہوریت کے دعووں کے ساتھ ساتھ انسان کی خرید و فروخت معمول بنتی جائے گی. جن لوگوں کو آج ہم تہذیب کے علم بردار کہتے ہیں اور وہ دعوے دار میں، حقیقت میں کیا ہے کہ انسانوں کے یہ سوداگر تھے. دنیا میں غلامی کی سب سے منظم اور خوفناک مثال کی اگر تلاش کی جائے تو تاریخ کا رخ بلا تردد یونان، خصوصاً روم کی طرف مڑتا ہے. حیرت کی بات ہے کہ یہی وہ تہذیبیں ہیں جنہیں آج جمہوریت، قانون اور فلسفے کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے، مگر انہی کی معیشت لاکھوں غلاموں کی محنت اور خون پر کھڑی تھی. رومی سلطنت کی ہر کامیاب جنگ ہزاروں نئے غلام پیدا کرتی تھی. یونان، مصر، شام، یہودیہ، جرمنی، گال جسے فرانس کہتے ہیں آج،
برطانیہ، شمالی افریقہ اور دیگر مفتوح علاقوں سے مرد، خواتین اور بچے زنجیروں میں ان کو جکڑا جاتا تھا اور روم ان کو لایا جاتا تھا۔ وہاں باقاعدہ غلام منڈیاں لگتی تھیں، جس میں ایک جزیرہ تھا جو آج بھی موجود ہے، ڈیلس۔ یہ پورا بحیرہ عرب کی سب سے بڑی منڈیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ مورخین کے مطابق بعض اوقات ایک ہی دن میں ہزاروں غلام فروخت کر دیے جاتے تھے اور غلاموں کو جانوروں کی طرح قطاروں میں کھڑا کیا جاتا اور ان کے جسم، پٹھوں، دانتوں اور صحت کا معائنہ کیا جاتا۔ خریدار ان کی عمر، طاقت، ہنر اور بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے، پھر قیمت لگاتے۔ عورتیں بھی اس تجارت کا حصہ تھیں۔ انہیں گھریلو خدمت، محلات، کپڑا بننے، بچوں کی پرورش اور بعض صورتوں میں جنسی استحصال کے لیے خریدا جاتا تھا۔ تاریخی شواہد ملتے ہیں کہ بعض بازاروں میں عورتوں کا جسمانی معائنہ بھی کیا جاتا تھا، اگرچہ یہ کہنا بھی درست ہے کہ بہت سی جگہوں پر تمام عورتوں کو مکمل برہنہ کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ غلاموں کی زندگی ان کے کام پر منحصر تھی۔ اگر کوئی تعلیم یافتہ غلام کسی امیر خاندان میں استاد، طبیب یا منشی بن جاتا تو اس کی زندگی نسبتاً بہتر ہو جاتی تھی، لیکن کانوں میں کام کرنے والے، بحری جہازوں میں کام کرنے والے، زرعی جاگیروں میں کام کرنے والوں کی زندگی جہنم سے کسی قدر بھی کم نہ تھی۔ سونے اور چاندی کے کانوں میں غلام زنجیروں میں بندھے ہوتے تھے۔ وہ دن رات مشقت کرتے اور بہت سے چند ہی برسوں میں یہ لوگ بیماری سے، بھوک سے اور تشدد کے ہاتھوں ان کو مار دیا جاتا، یہ مر جاتے تھے۔ اس ظلم کے خلاف تاریخ کی سب سے بڑی بغاوت 73 قبل مسیح میں اس وقت ہوئی جب ایک غلام گلیڈیٹر اسپارٹکس نے 70 ساتھیوں کے ساتھ آزادی کی جنگ شروع ہوئی۔ دیکھتے دیکھتے ہزاروں غلام اس کے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ 3 برس تک اس نے رومی فوجیوں کو شکستیں دیں اور سلطنت روم کو خوف میں مبتلا کر دیا، اور آخرکار بغاوت کچل دی گئی اور اسپارٹکس مارا گیا اور تقریباً 6000 غلاموں کو شاہراہ ایپسن وے کے کنارے صلیبوں پر لٹکا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں آزادی کا خواب دیکھنے کی جرت نہ کریں۔ اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ غلامی کو صرف طاقتور حکمران ہی نہیں بلکہ عظیم فلسفی بھی اس کو فطری عمل سمجھتے تھے۔ یونان کے مشہور فلاسفر ارسطو نے اپنی کتاب پولیٹکس میں فطری غلامی کا نظریہ پیش کیا اور لکھا کہ بعض انسان پیدائشی طور پر غلام بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ افلاطون نے بھی اپنی مثالی ریاست میں غلامی کے خاتمے کی بات نہیں کی، اور بعد میں سینیٹیکا اور ایپیٹیکٹکس جیسے اسٹائک فلسفیوں نے غلاموں کو انسان قرار دیتے ہوئے ان سے حسن سلوک کی تلقین کی، مگر غلامی کے ادارے کا خاتمہ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے جب تاریخ ایک تلخ سوال پوچھتی ہے کہ کیا تہذیب واقعی ایک مہذب کہلائی جا سکتی ہے، مگر اس کی عظمت لاکھوں بے بس انسانوں کی زنجیروں پر کھڑی ہے؟ کیا واقعی روم سب سے زیادہ شفاق تھا؟ انسانیت کی پیشانی پہ سب سے زیادہ بدنما داغ صرف روم تک محدود نہیں بلکہ چین بھی ہزاروں سال سے اس مکروہ نظام کا حامل رہا ہے۔ دنیا کے ایک اور تہذیب یعنی چین بھی صدیوں تک غلامی کے نظام سے وابستہ رہا۔ قدیم چین میں غلامی کا آغاز تقریباً 16ویں صدی قبل مسیح میں ہوا، جہاں شانگ خاندان کے دور میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں غلام زیادہ تر جنگی قیدی ہوتے تھے یا سزا یافتہ مجرم ہوتے تھے، قرض دار ہوتے تھے، اغوا کیے گئے افراد ہوتے تھے، قحط کے باعث فروخت کیے جانے والے بچے ہوتے تھے۔ غلام مرد شاہی محلات، تعمیرات، زراعت، فوجی خدمت سر انجام دیتے، مگر عورتیں گھریلو خدمت، کپڑا بننے، بچوں کی نگہداشت اور محل کی خادمہ کے طور پر ان کو استعمال لیا جاتا تھا۔ چین میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، مگرچہ وہاں روم جیسی عظیم عوامی غلام منڈیوں کا نظام ہر دور میں موجود نہیں تھا، لیکن غلام عورتیں سماجی طور پر نہایت کمزور حیثیت کی حامل تھیں۔ بعض کو کنیزیں بنایا جاتا تھا اور بعض کا جنسی استحصال ہوتا تھا، اور مختلف ادوار میں انسانی تجارت کے ذریعے عورتوں کو جسم فروشی کے دھکیلنے کے واقعات کا تاریخ کا ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود چین بعض اوقات غلامی کی آزادی حاصل کرنے یا محدود قانونی تحفظ ملنے کی مثالیں بھی یہاں موجود ہیں، جو رومی نظام میں کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب اس طرح روس کی طرف دیکھیں آپ
کہ روس کی تاریخ میں ایک منفرد نظام سامنے آتا ہے جسے سرفڈم کہتے ہیں۔ یہ مکمل غلامی نہیں تھا مگر آزادی بھی نہیں تھا۔ صرف زمین سے بندھا ہوتا تھا، وہ جڑا ہوتا تھا زمین سے، وہ جاگیردار کی اجازت کے بغیر زمین نہیں چھوڑ سکتا تھا، اپنی شادی نہیں کر سکتا تھا، اپنی مرضی سے روزگار اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ روسی اشرافیہ کی دولت انہی صرفوں کی محنت پر قائم تھی۔ لاکھوں کسان نسل در نسل ایک ہی جاگیردار سے وابستہ رہتے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جبری مشقت میں گزرتا تھا۔ روسی صرف عورتوں کی حالت تو بہت کٹھن میں ہوتی تھی۔ وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی، جاگیرداروں کے گھروں میں بھی خدمات سر انجام دیتی تھی، اور بعض اوقات طاقتور مالکوں کے جنسی استحصال کا بھی شکار بنتی رہتی تھی۔ روس کی سماجی تاریخ میں ایسے واقعات اچھی طرح دستاویزی صورت میں آج بھی موجود ہیں، اور جب ظلم اپنے انتہا کو پہنچا تو روس بھی خاموش، روس کی جو وہ صرف تھے، وہ جو کسان تھے اور وہ جو غلام تھے، وہ بھی خاموش نہ رہ سکے۔ سٹینکا رائزن کی بغاوت 1667 سے 1671 میں ہوئی، اور اس کے بارے میں ایک علیحدہ سے میں ٹاپک پہ بات کروں گا۔ اور پھر یملیان سپیگارچیف کے عظیم عوامی بغاوت جو 1773 میں نمودار ہوئی نے روسی سلطنت کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہزاروں کسان، صرف قزاق، محروم طبقات اس امید کے ساتھ میدان میں اترے کہ شاید انہیں آزادی میں نصیب ہو جائے۔ اگر یہ تحریکیں بالآخر کچل دی گئیں، لیکن انہوں نے روسی حکمرانوں کو یہ احساس ضرور دلا دیا کہ ظلم پر ہمیشہ کے لیے حکومت نہیں کی جا سکتی۔ بالآخر 1861 میں زار الیگزینڈر دوم نے کروڑوں صرفوں کو قانونی آزادی دی۔ اب اگر ان چاروں تہذیبوں یعنی یونان، روم، چین اور روس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو ایک حقیقت نمودار ہو کر سامنے آتی ہے کہ روم میں غلامی سب سے منظم، وسیع اور معاشی نظام کا بنیادی ستون تھا۔ لاکھوں غلاموں کو خرید و فروخت کی جاتی تھی، ان کو کانوں میں، جاگیروں میں انتہائی ان سے سخت مشقت لی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ گلیڈیٹرز کے خون ریز جنگ اور اسپارٹکس جیسی عظیم بغاوت اس کی گواہی دیتے ہیں۔ چین میں غلامی موجود تھی مگر معیشت مکمل طور پر اس پر منحصر نہیں تھی۔ بعض ادوار میں محدود قانونی تحفظ بھی ان کو ملتا تھا۔ روس میں خالص غلامی سے زیادہ سرفڈم نے معاشرے کو جکڑ رکھا، جس نے کروڑوں کسانوں کی زندگیوں کو صدیوں تک سلب کیے رکھا۔ اگلی قسط میں بات کروں گا کسانوں کی آزادیوں کے بارے میں، اور اس پر جب مذاہب کی وہ اس حوالے سے اس کی خاموشی یا سمجھوتا، جب انسان بک رہا تھا تو مذاہب خاموش تھے یا بے بس تھے، غلامی کی وہ تاریخ جس نے دنیا کا ضمیر جھنجھوڑ دیا، اس پر اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ عامر ہاشمی کو اجازت۔ اگر میری یہ گفتگو آج کی پسند آئی ہو تو اس کو ہم سلسلہ، کیونکہ یہ 2-3 ایپیسوڈز میں نے لے کے جانا ہے، اس کو پورا غلامی کی تاریخ کو میں نے اس کا احاطہ کرنا ہے، تو اس پہ اپنی آراء سے نوازیے گا۔ اور اگر میری بات پسند آئی ہو تو چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ وما الینا